أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ یہ 14ویں پارے اور سورہ نحل کی آیت نمبر 97 پڑھی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس میں من عمل صالحا من ذکر او انثی، ایمان کے ساتھ جو شخص بھی نیک عمل کرتا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تو ہم اس کو حیات طیبہ یعنی پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں، اور اس کے جو اچھے کام اس نے کیے ہیں اس کے عوض میں ہم ضرور اس کو اجر سے نوازیں گے۔ پاکیزہ زندگی ہے کیا؟ انسان کا پریشانیوں میں اگر راحت میں ہے، آسائش میں ہے، عیش میں ہے، فراوانی میں ہے، تو اس کی زندگی اچھی دکھ رہی ہے تو بظاہر سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی اس کے پاس مال و اسباب بھی ہیں، آل اولاد بھی ہیں، ہر طرح کی عافیت ہے، سکون و اطمینان ہے، معاشی خوشحالی ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس ظاہری طور پر ایسا تو نہیں ہوتا کہ مومن جو نیک عمل کرنے والا ہے اور ایمان والا ہے تو وہ پریشانی میں بھی مبتلا ہوتا ہے، معاشی اس کو تنگ دستی بھی ہوتی ہے، معاشی دشواریاں بھی پیش آتی ہیں، بیماری بھی لاحق ہوتی ہے، مسائل بھی آتے ہیں، تو پھر کہاں اس کی حیات طیبہ اس کو ملی؟ وہ بھی پریشانیوں سے گزر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اس طرح سے سمجھا جائے کہ مومن کو اگر یہ دو چیزیں حاصل ہوتی ہیں، ایک تو اس کو قناعت اور سادگی کی دولت حاصل ہوتی ہے، زندگی سادہ ہوتی ہے، پریشانی میں بھی ہوتا ہے تو وہ مطمئن ہوتا ہے۔ ایک قناعت اور سادگی اس کو کی دولت اس کے پاس ہوتی ہے، اور دوسرے اس کی نگاہ اللہ پر ہوتی ہے۔ اگر وہ پریشانی میں بھی ہوتا ہے، مشکلات میں بھی ہوتا ہے، پھر بھی اس کی زندگی پاکیزہ اور پرلطف ہوتی ہے، مزے کی زندگی ہوتی ہے۔ یہ مومن کو ہی یہ بات حاصل ہے۔ بظاہر جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ایک غیر ایمان والا اگر پریشانی سے دوچار ہوتا ہے تو ایمان والا بھی ہوتا ہے، نیک عمل کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، وہ ضرور ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، لیکن وہ پریشانی میں ہونے کے باوجود یہ جو دو نعمتیں اس کو حاصل ہیں، ایک قناعت، سادگی اور اللہ پر بھروسہ، یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کو وہ پریشان نہیں ہونے دیتی۔ اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، اس کا ہاتھ بے شک خالی ہو لیکن دل اس کا مستغنی ہوتا ہے، دل مطمئن ہوتا ہے، اس کی نگاہ اللہ پر ہوتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو ایک شخص جو اللہ کا منکر ہے، اس کے پاس ساری فراوانی ہو، عیش کے سارے سامان بہم ہو، مہیا ہو، عافیت کی زندگی ہو، آل و اولاد ہو، کھیت باغات ہوں، اچھی تجارت ہو، سب کچھ ہو، لیکن پھر بھی وہ بے چین سا رہتا ہے، اس لیے کہ اس کو ایک تو آخرت پر یقین نہیں، اور پھر اس کے اندر سادگی اور قناعت کی دولت سے وہ محروم ہوتا ہے۔ میرے بھائی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قناعت کی دولت دے دی، کہا گیا ہے کہ جس کو اللہ نے قنعہ اللہ بما آتاہ، اللہ نے جس کو جو کچھ دیا ہے اس پر اگر اس کو قناعت دے دی تو اس سے بڑھ کر کے کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی کو یہ دولت نصیب ہو جائے کہ جو ہمارے پاس ہے بس اللہ کا شکر ہے، وہ تو اس دولت کے ہوتے ہوئے وہ کبھی پریشان نہیں ہو سکتا، اور اسی کو کہتے ہیں حیات طیبہ اس کو حاصل ہے۔ اب یہ نیک عمل کرنے والا، ایمان والا، چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں کو مخاطب کیا گیا، دونوں حیات طیبہ کا مزہ لیتے ہیں، دونوں حیات طیبہ یعنی پر لطف زندگی ان کی گزرتی ہے۔ آپ دیکھ لیجیے، اللہ والوں کو دیکھیے، ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو پھر بھی مطمئن رہتے ہیں، اطمینان کی ایسی دولت ان کے پاس ہوتی ہے کہ کوئی کروڑ روپے خرچ کر کے وہ دولت حاصل نہیں کر سکتا۔
اس کی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کے ایک حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جو بوریا نشین ہوتے ہیں، جو اللہ سے لو لگائے ہوئے ہوتے ہیں، واقعتاً دکھانے کے لیے بوریا نشینی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر دکھانے کے لیے ہم نے اپنا حلیہ بنا رکھا ہے اور دکھانے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے بنانے کے لیے سنوار رکھا ہے تو وہ تو بہت خطرے کی چیز ہے، اس پر تو بڑی خطرناک گرفت بھی ہوگی۔ واقعتاً کسی کا دل اللہ سے لگا ہوا ہے اور وہ سادگی کا پیکر بنا ہوا ہے، زہد اس کے اندر، زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی، دنیا سے کنارہ کشی، دنیا سے اس کو کوئی مطلب نہیں، دنیا اسی قدر اس کے پاس اپنے پاس رکھتا ہے جتنے سے اس کا کام چل جائے۔ یاد رکھیے کہ دنیا کی ہاؤ ہوس اور دنیا میں اس قدر لگنا وہی پریشانی کا باعث ہے، اور اس کو حیات طیبہ نہیں مل سکتی۔ میں نے عرض کیا کہ اسی مومن کو ملے گی جو نیک عمل کرنے والا ہوگا۔ اور یہاں اس بات کو تھوڑا سا پھیلا کر کے ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں، اس کو تھوڑا وسعت دے کر کے، کہ اگر کسی کو یہ نعمتیں حاصل ہیں تو خوب آپ اس کی، اگر دنیاوی طور پہ کوئی مومن بہت خوشحال ہے، مال کی فراوانی ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، اور عافیت ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ اس کی زندگی تو بہت اچھی گزر رہی ہے۔ لیکن اگر نہیں ہے تو وہ کیسے مطمئن رہتا ہے؟ اس کو مثال سے ایسے سمجھ سکتے ہیں ہم کہ ایک شخص اگر جو کسان ہے، کھیتی کر رہا ہے، کتنے سرد و گرم برداشت کرتا ہے، وہ راتوں کو، ٹھنڈی راتوں کو اٹھ کے جا کر کے پانی لگا رہا ہے، تپتی ہوئی دھوپ میں کھیت کی رکھوالی کر رہا ہے، بیج بویا، پانی لگایا، گھاس، خضر و گھاس سے حفاظت کی، جانوروں سے بچایا، محنت پہ محنت، محنت پہ محنت، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کی کھیتی کٹتی ہے۔ ایک تجارت کرنے والا ہے، تاجر ہے، اپنے آپ کو تھکاتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے، پریشان ہوتا ہے، مشکلات جھیلتا ہے، لیکن اس کو یقین رہتا ہے کہ ہماری تجارت میں ایک نہ ایک دن نفع خوب اچھا ہوگا۔ اسی طرح سے اگر ایک ملازم ہے، کھٹاتا ہے اپنے آپ کو، کبھی کبھی بہت سخت سست بھی اس کو سننا پڑتا ہے، مالک کی کڑوی کسیلی بھی سننی پڑتی ہے، پریشان ہوتا ہے، لیکن اس کو اطمینان رہتا ہے کہ مہینہ پورا ہونے پر ایک اچھی تنخواہ ملے گی۔ تو یہ سب چیزیں وہ اس لیے برداشت کر رہا ہے کہ ہم کو فائدہ ملے گا۔ ٹھیک یہی مثال ہے کہ مومن کی زندگی اگر پریشانی میں بھی ہوتی ہے تو ہنستے کھیلتے ان پریشانیوں کو برداشت کرتا ہے کہ آخرت تو اچھی ہونی ہے، آخرت تو اللہ دے گا ہی۔ اس شخص کی جس کی نگاہ آخرت پہ ہو اور جس کو یہ یقین ہو کہ آخرت میں اللہ کی طرف سے ہم کو بہترین اجر ملنے والا ہے، تو اس دنیا میں بھی پریشانی میں رہتے ہوئے بھی اس کو حیات طیبہ حاصل ہوگی، اس کو پاکیزہ اور پرلطف زندگی حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سادگی، قناعت کی دولت نصیب فرمائے اور حیات طیبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔